پہ سننے والی اسلامی بہنوں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا ملکا للہ الملک الواحد القہار، توصفا تعظما تکریما بالنعت سیدنا محمد المختار۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بقار خویشرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکشتاراتو کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد 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 یا معین الدین چشتی، بارگاہ نبی آل نبی میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش ہو گئی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مادنی جودی والکرم والہ مبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ سیدہ طاہرہ ماں صاحبہ سغرا ماں کے آستان مقدسہ میں عرس کوثر کے موقع پر غرض فیض و برکات حاصل کرنے اکٹھا ہوئے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی رزق اللہ شاہ سرکار، ماں سغرا اور قاسم علی کوثر علی اور اس خاندان کے جملہ بزرگان دین جو پردہ فرما گئے، ان کی بھی برکتوں سے اور جو حیات ہے ان کی دعاؤں سے اللہ میں مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محفل کی غرض و غایت معاشرے میں جو بد نظمی کا ماحول، ہماری اور آپ کی نظر اندازی، لاپرواہی، غیر ذمہ دارانہ معاملات کی وجہ سے ہے، اور قوم مسلم کو ہمیں کون سی ایسی راہ بتانی کہ جس راہ پہ چل کر کل تک جو کہتے تھے وہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے تو یہ سراغ لے کر چلے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں گفتگو کا آغاز ہی کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کی محنت کیے بغیر خالی دعا پہ بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے۔ ایک بات دماغ میں لینا، اپنے حصے کی محنت کیے بغیر خالی دعا پہ بھروسہ کرنا یہ بے وقوفی ہے،
اور محنت کر کے دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے. محنت کر کے دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے. نتیجہ نکالو تو پتا چلے گا کہ محنت کے ساتھ دعا کو بھی لے لو. ورنہ بقول علامہ ڈاکٹر اقبال وہ فرماتے ہیں کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا چھوڑ کر. تھوڑی سیٹی جو بند ہو جائے تو دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، چل نہ سکا میں دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، اور حیران ہوں اپنی حسرتوں پہ اقبال. ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن عظیم میں اللہ کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک سخت ناپسند ہے، ان تقولوا، ایسی باتیں کو ما لا تفعلون جو تم کرتے ہی نہیں ہو. معاشرے پر جب بات کرنی ہوگی تو پہلے بات کرنے والے کا بھی عمل ہونا چاہیے. اور جب تک ہم اور آپ عمل پیرا نہیں ہوں گے، معاشرہ ہم لاکھ سدھارنے کی کوشش کریں اس معاشرے میں کوئی سدھار نہیں آ سکتا. اور چونکہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، خاندان رسول کے چشم و چراغ نور نظر مولا حیدر علیہ کرار حضرت سیدنا مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایمان تو یہی ہے کہ تیری شہادت نے زندہ کر دیا اسلام کو. تیری شہادت نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت ہے حسین. اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. سمجھنا یہ شعر میں جو کہا جا رہا ہے نا، ملت اسلام یعنی دین اسلام کو ایک درس ملتا ہے، درس حیات، زندگی جینے کا ایک سلیقہ. لیکن کربلا کا جب منظر آج ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے تو اگر اسی کو ہم کہہ دیں زندگی، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے ماحول سے ہم دور ہی رہیں. جو آج ہم نے اور آپ نے محبت کے نام کا جو ناجائز رسم و رواج کو فروغ دے کر ماحول بنایا، یہ نہیں ہے. ورنہ ہمارے بزرگان دین یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. کیسے ہم بھولیں تیرا یوم شہادت ہے حسین، نہیں بھول سکتے. لیکن یوم شہادت ہمارے بزرگوں نے کیوں یاد رکھا؟ آج اس معاشرے میں آپ کو اپنے گھر والوں کی مرنے کی تاریخ یاد نہیں، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے اپنے غیروں کے دل و دماغ میں خیال آ جاتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان، سچا مسلمان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مسلمان امام حسین ابن علی کی زندگی کو نہ سمجھ لے. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ علامہ ڈاکٹر اقبال یہ عرض کرتے ہیں کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے. اور نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. کیونکہ آج منبر و محراب سلامت ہے، یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے. لیکن معاشرے کے لیے آج ہم نے اور آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو ایک واقعہ تک رکھ لیا. بیان ایسے کرو کہ بیان سن کے لوگ رونے لگے، تو یہ کام میرا نہیں ہے. بات وہ کرو بھلے نشتر چلے دل پہ، لیکن دل کا ضمیر یہ آواز دینا چاہیے کہ کچھ راہ ہمیں دیکھنی ہے.
کچھ راہ بدلنی ہے ہمیں، کچھ انقلاب لانا ہے ہمیں، کیونکہ جب یہ مزاج لے کر چلو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. رونے سے محفلوں میں برکت نہیں ملتی. ہاں رونا دل سے ہونا چاہیے. میں بیان ایسا کہوں کہ آپ کو رولا ہو تو یہ تو رولا نہ ہوا، رونا نہیں ہوا. دل سے آنسو نکال دو، دل کا ضمیر پکار اٹھے اور دل کے ضمیر سے آواز آنی چاہیے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. ارے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی. سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں گزر گئی. ارے دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر کوئی جل رہا ہے یہاں عداوت کی آگ میں. ہر ایک کو تکلیف ہے معذرت کے ساتھ. میں کسی کی طرفداری کرنے والا آدمی نہیں، لیکن کسی کو تکلیف ہے کہ اگر یہ آگے بڑھیں گے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اگر یہ ماحول بنا لیں گے تو ان کا نام ہو جائے گا، ہمارا کیا ہوگا. خدا کے واسطے صاف و شفاف دل لاؤ. اگر پورو سرپنچ نے، ماضی سرپنچ نے، پٹیل نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو ورتمان پٹیل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آگے بڑھائے، اس کو کاٹے. صاف ستھرے دل کی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ اچھا کام ہے تو اچھے کام کو ہم کبھی روک نہیں سکتے. لیکن ورتمان پٹیل اور اگر ہمارا سرپنچ اگر ورتمان معاشرے میں تبدیلی لانا چاہے اور ہم اس کو بگاڑ دیں تو یہ بھی یاد رکھیے کہ حق ادا نہیں ہوتا ہے. تو علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہر شخص جل رہا ہے یہاں عداوت کی آگ میں. حسد ہے، جلن ہے. ہر شخص جل رہا ہے یہاں عداوت کی آگ میں. اور اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. وہ پانی آپ کو چاہیے تو ماں سغرا ماں کے آستانے کا ایک درس لے لینا، کیونکہ ان کی خالی کرامت اتنی نہیں کہ بچھو نے کاٹ لیا تو شفا مل گئی. یہی کرامت ماں سغرا کی تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ یہ بالکل مرغی کے چوزے کی طرح رہنے والا یہ گاؤں آج ابھر کر آگے آ گیا. ہر گھر ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے آستانے کی خیر و برکت نظر آ رہی ہے. کل تک کوئی گمان اور تصور نہیں کر سکتا تھا کہ گوئند پورا اتنا آگے بڑھ سکتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ میں احسان فراموش آدمی نہیں ہوں کہ یہ کہہ دوں کہ جو ورتمان میں ہمارے مولانا انہیں کی سب محنت نہیں، یہ اگلوں کی محنت کا نتیجہ ہے. ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو وہ کریں کہ جس نے من کی باتیں کر کے پورے ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے اور آج عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے. ہم من کی بات کر کے اپنے ملک کو تباہ اور برباد کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں. ہم تو مزاج وہ رکھتے ہیں، ہم تو ماحول وہ رکھتے ہیں کہ چلو اگر ماضی کی غلطیاں ہیں تو اس کو بھی ورتمان میں سدھارنا ہے، اور ورتمان میں ہم جو سدھار دیں گے، حال میں جو سدھاریں گے، وہ فیوچر میں بہتر ہمیں اور اچھا نظر آئے گا. لیکن ورتمان میں ہمارے اندر کچھ فرق آنا چاہیے. اور جب تک مسلمان یہ فرق تو اپنے اندر نہیں لائے گا نا، کوئی چیز تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے رہبر کیسا ہونا چاہیے، آقا کیسا ہونا چاہیے، ہمارا پٹیل کیسا ہونا چاہیے. تو علامہ ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خالی ہمیں سماج کی بات نہیں کرنی، ہمیں اپنے معاشرے کی ایمان کے تحفظ کا بھی تو خیال کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے. کسی نے بھی آ کر تھوڑی لالچ دے دی. ووٹ فور کتنے بھائی؟ ایک آفس کے 25-25 ہزار لے لی. تم نے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچا کہ اس 25,000 کو لینے کے بعد ہم اپنی قوم کا کیا کرتے ہیں؟ 5-5 10-10 لاکھ. اور میں کھلا ہم بولتا ہوں ویراول میں بھی لابیلا اور دورک جمع سے آگے ہماری دونوں بڑی سماج ویراول کے آگے نہیں بڑھ پائی. لمیٹڈ ہے. 90% کالونی میں آبادی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ان دونوں بڑی سماج کا ایک بھی کارنامہ کوئی نہیں بتا سکتا. بہومتی سے آ جانے کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. کمال تو یہ ہوتا ہے کہ بھلے بعد میں آپ چلے بھی جاؤ نا تو آپ کے جانے کے بعد قوم کو احساس ہونا چاہیے. قوم کے اندر آپ کی محبت غائبانہ پیدا ہونی چاہیے. اور یہ تو مولانا صاحب میں ان سے بھی اتنا کہتا ہوں، شاید میری کچھ باتیں تو ان کو بھی لگ جائے گی کہ میرے مولانا کو بلا کر مشکل تو نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ عمر فاروق اعظم کی زندگی ہر عالم دین کو پڑھنی
اور پھر ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو اگر ہم کو آگے بڑھانا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک مسلم آگیوان پٹیل بغیر عمر فاروق اعظم کی زندگی کے کبھی اپنا معاشرہ مضبوط نہیں کر سکتا۔ جب مسٹر گاندھی نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہندوستان کو سلامتی کے ساتھ چلانا ہے، اس کو تمہیں بہتر میں اور فیوچر میں بہتر بنانا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ عرب میں جو دو لوگوں نے حکومت کی ہے اور انہوں نے جو اپنا معیار چھوڑا ہے، اس معیار کو لے لینا۔ وہ دو ہستیاں کون ہیں؟ ایک کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، ایک عمر فاروق اعظم کے نام سے۔ جب غیر ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، جب غیر ان کو اپنے لیے تمغہ بنائیں، تو آج کا مسلمان کیوں حضرت عمر فاروق اعظم کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں؟ آج کا یہ مسلمان، اور پھر دیکھیں سماج کو مضبوط کرنا ہے، جماعت کو مضبوط کرنا ہے، تو ان لوگوں کی زندگیاں کیا تھی، میں آگے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو ایک بات آپ کے دل و دماغ میں یہ اتاروں گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو علامہ ڈاکٹر اقبال ابھی جو کہتے ہیں کہ آقا ہمارا پٹیل کیسا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال کہ کرے سوار اونٹ پر سوار خود اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، اور پیدل ہی خود چلے، پیدل ہی خود چلے، وہ آقا تلاش کر، وہ آقا تلاش کر۔ گاڑیوں میں آ کے گھوم کے چلے جائے اور تم کہو آئے اپرادھ بھائی، تم گاڑی میں آئے گھوم کے چلے گئے، تمہارے لیے کیا سوچا ہوں؟ ایک درد پیدا کرنا پڑتا ہے قوم کے لیے، لیکن افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ قوم درد کو نہیں سمجھتی۔ یہ قوم آج جو ہمارے نوجوانوں کا معاشرہ ہے، ابھی میں نے ہمارے الیکشن میں ایک ماحول دیکھا تھا، اور قوم کے حوالے سے درد رکھنے والے بھی تھے، قوم کے حوالے جذبات رکھنے والے بھی تھے، لیکن جسے خیر بہومتی کے ساتھ لایا گیا قبول ہی کیا جائے گا، قوم میں اسے انکار تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں معاشرے کی ایک بات کرتا ہوں میرے بھائی، جب اپنی سوچ بہتر بنتی ہے نا، سوچ، اور آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی سوچ کو پہلے بہتر بنایا۔ 40 سال تک کیوں نبوت کا اعلان نہیں کیا؟ 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی سوچ میں اپنا کیریکٹر اتارا کہ 40 سال تم نے مجھے دیکھا ہے، نہ 40 سال میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ 40 سال میں نے کسی کے ساتھ غلط کام کیا، نہ 40 سال کی میری زندگی میں تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ یہ پورا کیریکٹر اتار دیا دل و دماغ میں۔ بھلے تکلیف ہوئی، اور جب بھی کوئی اچھا ماحول بناؤ گے نا تو مخالفت کہیں اور سے نہیں، پہلے اپنے گھر سے شروعات ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، کوئی بھی آگے وان اس میں ہو، پٹیل ہو، تو یہ نہ بھولے کہ کوئی بھی ماحول اچھا بناؤ گے نا تو پہلے تو تمہارے قریب میں رہنے والوں کو تکلیف ہونے لگے گی، تمہارے خاندان والوں کو تکلیف ہونے لگے گی۔ جب جناب رسول اللہ نے فاران کی چوٹیوں سے اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تو مخالفت کرنے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے نہیں آئے تھے۔ سب سے پہلے ابو جہل کون تھا؟ خاندان کا آدمی تھا۔ ابو لہب کون تھا؟ یہ خاندان کا آدمی تھا۔ یہ عتبہ کون تھا؟ یہ خاندان کا آدمی تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والے یہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان جب تو ذمہ دار بن جا، جب تو قوم کا رہبر بن جا، تو ان باتوں سے گھبرانا نہیں، کیونکہ ایسے تو مرحلے کہیں آنے ہیں، اور جب تو چلتا جائے گا تو دیکھنا ایک دن یہ بھی آواز آئے گی کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خاک کے سروں کو ہندوں سے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہوں پہ موڑوں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر۔ وہ عرب سے آواز اٹھی تھی، بڑی برتن کی آواز، انقلاب کی آواز۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ بدلتے تھے لوگوں کی۔ یعنی سوچ بدلو گے نا تبھی تم آگے کچھ سوچ سکو گے، لیکن جب سوچ ہی ہم نیگیٹو لے کر چلیں گے نا تو کبھی نہیں بدل سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا مرحلہ کیا ہے؟ انہوں نے یزید کی سوچ کو ہی بدلنا چاہا، لیکن جب یزید نے اپنی سوچ نہیں بدلی تو اس کی سوچ کی وجہ سے امام نہیں بدلے، امام نہیں بدلے۔ بڑے عجیب فلسفہ ہے نا یار۔ ابھی لائٹ بجھا دو تو اندھیرا ہوگا، لائٹ بجھا دو تو اندھیرا ہو جائے گا، لیکن تاریخ کربلا کا الٹا معاملہ ہے۔ سمجھنا کہ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو۔ شمع بجھتی گئی، روشنی پھیلتی گئی۔ علی اکبر بجھے، روشنی پھیلی۔ علی اصغر بجھے، روشنی پھیلی۔ حبیب بن مظاہر بجھے، روشنی پھیلی۔
وہاں جتنی بھی شمع بجھی نا، وہ جتنی شمع بجھی اس کی روشنی آج اتنی پھیلی کہ آج جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں یہ رونق، یہ منزلیں، یہ منازل، یہ کمیں، یہ سب کیا ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آج دن تک میں، چونکہ اتفاق نہیں ہوتا آپ کے محرم کے بیان میں آنے کا، کبھی میں اپنی مسجد میں کرتا ہوں اور چاہتا بھی نہیں کہیں جلدی، لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو خطیبوں کا مزاج ایک ہی رہتا ہے کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں تھے، امیر معاویہ کے انتقال کی خبر آئی اور یزید نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام حسین نے انکار کر دیا۔ تاریخ کا ایک رخ ہے یہ، لیکن دوسرا رخ پڑھو تو پتہ چلے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی نہیں تھے جو سنی بات پر بھروسہ کرے۔ سننا میری بات بڑا مسلمانوں، آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کا انکار کر دیا تو سنی باتوں بھی انکار کر دیا۔ کیا یزید کو آپ ملے تھے؟ تو پہلے تو اتنا سن لو کہ جب امیر معاویہ حیات تھے اور امیر معاویہ جب انتقال کر گئے تو جس دن انتقال کیا اس دن بھی امام حسین، آپ کی بہن سیدہ بی بی زینب اور آپ کے گھر والے سب دمشق میں تھے، اور یزید کی پوری چال چلن امام حسین دیکھتے تھے۔ عمر کا بڑا فاصلہ تھا۔ یزید جو امیر معاویہ کے بعد تخت نشین ہوا نا، تو اس کی عمر جو تھی تاریخ میں بتائی جاتی ہے کہ یزید کی عمر اس وقت 36 سال کی تھی اور امام حسین 56 سال کے تھے۔ 20 سال کا فاصلہ ہے۔ ایسے دیکھا جائے تو ہجری سن کے حساب سے بتاؤں تو 21 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ امام حسین کی پیدائش سن ہجری 4 میں ہے اور یزید کی پیدائش سن ہجری 25 میں ہے۔ حساب سے 21 سال کا فاصلہ پڑتا ہے۔ 21 سال امام حسین بڑے تھے اس سے، اور وہ 36 سال کا تھا یزید، لیکن یزید کے اندر ساری بوڑھی لتوں نے گھر کر لیا تھا، بڑی لتوں نے۔ اور جب بری لت آتی ہے نا معاشرے میں، بری لت، پھر چاہے وہ ایم ڈی کے نام سے ہو، چاہے وہ چرس کے نام سے ہو، چاہے وہ آج ہماری نسلیں، کل کی ایک بہت بڑی زیارت ہماری نظروں کے سامنے ہے، 99% ہمارے معاشرے میں آج کینسر کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ساری بری لتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نوجوان بچے جن کی عمر دیکھیں آج تو تعجب ہوتا ہے، اور میں تو کبھی کبھی رات کو کہیں باہر سے آتا ہوں 3-4 بجے بھی نا، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آٹو پر اس وقت بھی نوجوان بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر والوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ ہمارا بچہ گھر پہ آیا کہ نہیں آیا۔ آج معاشرے کے حالات بدلے نا، تو پہلے مسلمان اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، پہلے اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا پڑے گا، اور جب ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کو نتیجہ ملے گا، کہ جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا، دیر آیت خیر آیت۔ تھوڑا لیٹ ہوگا کام، لیکن کام ہوگا تو ایسا بہتر ہوگا نا، ایسا بہتر ہوگا کہ بعد میں تم کو خوشیاں ہوگی، لیکن تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا ماحول بنانا پڑے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا کہ یزید ساری لتوں کا شکار ہو چکا ہے، یہاں تک کہ جب امام حسین حج کے لیے گئے اور یزید بھی حج پہ تھا، اور امام حسین جب اس سے ملے، ایسا نہیں کہ یزید اور امام حسین ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، بہت قریبی ملاقات تھی۔ امام حسین جب اس کے پاس گئے نا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، شراب کی بدبو آ رہی تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دور ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بدبو کیسی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بدبو نہیں، یہ تو جام کی خوشبو ہے، آپ دیکھ لگاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ استغفار کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کیا اب ہمارے دن یہی باقی ہے؟ امام حسین نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا تھا یزید کو شراب پیتے ہوئے، امام حسین نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا تھا یزید کو عیاشی کرتے ہوئے، روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن رکا نہیں۔ اب وہی آدمی اگر ایک پد پر بیٹھ جائے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بات آئے، وہ بھی امام حسین جیسی ہستی تیار ہو جائے،
تو کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوتا اگر تیار ہو جاتے تو۔ یہ واقعہ کربلا اسی لیے تو کہتے ہیں نا، اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ معاشرے میں یہ جو بری لتوں کا ماحول، پہلے اسی پر میں ایک دو بات بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، دیکھا جاتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے، واقعات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک والدین نے اپنے بچے کی بڑی پیاری پرورش کی اور اس بچے کو بڑی محبت کا پروان چڑھایا، اور ماں باپ کی جب ایک بچے کی پرورش ماں باپ کرتے ہیں تو امیدیں بڑی وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن آج کا نوجوان والدین کی ان عظمتوں کو فراموش کرتا ہوا نظر آتا ہے، ماں باپ کے نظریات پر وہ پیر رونتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ نے اس نوجوان کو محبت کا پروان چڑھایا ہے، اور ایسا پروان چڑھایا ہے کہ بچہ بڑا نیک بنا، اور جب اس بچے کی ایک ملازمت لگ گئی، ملازمت لگنے کے بعد اس کی آمدنی جب اچھی ہونے لگی تو وہ علماء کی محفل میں جا کر پہلے بیٹھتا تھا، علماء کی مجلس میں جا کر بیٹھتا تھا، اور جب اس نے اس محفل میں جا کر سنا کہ جب کوئی اپنے ماں باپ کو حج کرواتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جایا کرتے ہیں، رب کی جنت اس بندے کے انتظار میں مشتاق ہو جاتی ہے اور اس کا انتظار کرنے لگتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ نوجوان سوچنے لگا سیلری بڑی اچھی آ رہی ہے، لاؤ کسی بھی طریقے سے پہلے اپنے ماں باپ کو حج پڑھوا دیا جائے، ماں باپ کو حج کروا دیا جائے۔ اور اس نوجوان نے اتنی رقم جمع کر لی کہ جب پورے محلے کے اندر جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ نوجوان اپنے ماں باپ کو حج پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، ماں باپ کو حج پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، ہر گھر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ دیکھو کتنا اچھا نوجوان بچہ ہے، ہر گھر میں یہ تمنا ہو رہی تھی کاش ایسی اولاد اللہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ آج ہمارے بھی ماں باپ کو حج پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، آج ہمارے بھی بڑے بھائی بھابھی کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن اللہ رحم کرے کسی کو برباد کرتے ہیں، کسی کی زمین کو برباد کرتے ہیں، کسی کے مکھن کو تباہ کرتے ہیں، کسی کے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنوں کو وہ ٹوپیاں پنا کر اپنے ماں باپ کو حج پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر پورے گاؤں میں نیاز کر لے، پھر پورے معاشرے میں نیاز کر لے، پورے شہر میں کھلا دے۔ تو میرے بھائی ہم اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بہت ماشاءاللہ بہتر نیاز تھی، لیکن دل کے ضمیر سے پوچھنا تو ضمیر آواز دے گا کیا ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جو دوسروں کو تکلیف دے کر تم جا رہے ہو؟ کیا ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام رکھتا ہے؟ قطعاً ایسا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے جایا جا رہا ہے، یہ تو دنیا کی رسم و رواج پر تو عمل کر رہا ہے، ورنہ سن جن کی عقیدت سچی ہوتی ہے، جن کی محبت سچی ہوتی ہے، آج ایک بندہ کیرل سے نکل پڑا ہے، چل رہا ہے 8,500 کلومیٹر کا سفر، ہم ماتے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کو نہیں کہنا پڑتا ہے میں جا رہا ہوں، دنیا آ رہی ہے اور پتا چل رہا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا بھی نکل سکتا ہے، کوئی مسلمان جب عقیدت ہو نا، کیونکہ کسی کو تباہ کر کے نہیں جانا، کسی کو برباد کر کے نہیں جانا، کسی کو لوٹ کر نہیں جانا۔ جب وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو حج پڑھوانے کے لیے تیار ہوا اور ماں باپ کے لیے اس نے جب فارم بھر دی تو ہر طرف گھر میں باتیں ہونے لگی، اللہ ایسا بیٹا سب کو دے، اللہ ایسا بیٹا سب کو دے۔ گئے ماں باپ حج کرنے کے لیے، حج کر کے آ گئے، اور بیٹا پھر دھیرے دھیرے محلے میں کچھ ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت میں آ گیا۔ اب یہاں ایک امام کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں بتاتا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ 4 لوگ اگر ذمہ داری لے لیں نا قوم کی، 4 لوگ اگر ذمہ داری لے لیں کہ ہم کو پریورتن لانے ہیں تو قوم مسلم کے پریورتن میں دنیا کی کوئی طاقت آڑ نہیں بن سکتی۔ تو 4 لوگ کون؟ ایک تو مسجد کا امام سب سے پہلے نمبر پہ، کیونکہ مسجد کے امام کے پاس ہر جمعہ بغیر انویٹیشن، بغیر بلائے ہوئے 1000 لوگ آتے سننے کے لیے۔ ہم کیا دیں گے وہ سن کے جائے گا، وہ لے کر جائے گا، پھر ہم کو اس کو کیا دینا یہ ہم کو سوچنا ہے، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ ایک ہمارے سماج کا پٹل، کیونکہ اگر یہ بھی سماج کی میٹنگ رکھیں گے تو آنا ہے سب کو ذمہ داری کے ساتھ، تو سوچ میں سب بہتر بننے چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچوں کا ماحول ایسا بنا دیا تھا نا کہ سب کی سوچیں بہتر ہو گئی تھی، سب کی سوچیں۔ اسی لیے صدیق اکبر کے 2 سال 2 مہینے لیکن لاجواب، فاروق اعظم کے 10 سال 6 مہینے لاجواب، عثمان غنی کے 12 سال پورے لاجواب، مولا حیدر کرار کے 4 سال 4 مہینے لاجواب۔ یہ اور بات ہے کہ خانہ جنگیاں ہو گئی کچھ باتوں کی وجہ سے جس پر مجھے گفتگو نہیں کرنا، تو یہ سماج کا پٹیل ایک ہو جانا چاہیے۔ ایک مدرسے کا مدرس یا اسکول کا ٹیچر بھی لیجیے آپ، کیونکہ وہ اپنے ودیارتھیوں کو جو دے گا نا
وہی ودیارتھی میں آنا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک کا ماحول تباہ برباد ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہر اسکول میں RSS نے اپنا پڑ پھیلا دیا. ظاہر سی بات ہے اتہاس کو بدلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اتہاس کو بدلا جا رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک ڈر کا ماحول, ایک ڈر کا ایسا ماحول بنا دیا کہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اور یہ دور یزیدیت کی حالت تھی. دور یزیدیت میں بھی ڈر کا ماحول ایسا تھا نا, ایسا ماحول کہ کوئی حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. بلکہ اس زمانے میں بڑی بڑی ہستیاں بھی خاموش ہو گئی تھی. تاریخ کا جب مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے. تیسرے نمبر پر جب کوئی شکشک یا ٹیچر اگر سوچ لے کہ مجھے اپنی قوم میں بچوں کو بہتر فیوچر دینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. چوتھے نمبر میں آپ کسی پیر صاحب کو گن لیں یا درگاہ کے مجاور کو گن لیں کہ پیر صاحب اگر کہہ دے تو آج کے پیر خود ہی جب میدان میں لاٹھیاں لگائیں گے ایسے 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 تو دوسرے دیکھ کر کیا کریں گے؟ بڑا افسوس ہوا. یہ ہمارا کام نہیں تھا, یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم میدان میں اترے نہیں, یوں لاٹھیاں گھمائیں اور لوگوں کو لٹ چلانے کا درس دیں. تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جب ایک عالم سنت ہے, ایک عالم جب نفل چھوڑتا ہے نفل, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ سنت کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ایک عالم نفل چھوڑتا ہے, سنت چھوڑتا ہے نا, تو لوگ فرض ہی چھوڑ دیتے ہیں. لوگ فرض ہی چھوڑ دیں گے. اور فرماتے ہیں کہ اگر ایک عالم مکروہ کام کرتا ہے نا تو لوگ مکروہ تحریمی کریں گے, اور عالم اگر مکروہ تحریمی کرے گا تو لوگ حرام کام کرنے لگیں گے. اور اگر عالم حرام کام کرنے لگا کھل کر تو لوگ کفر تک بھی چلے جائیں گے. اور دیکھیں آج معاشرہ, آج ہمارا معاشرہ دیکھیں تو ایک عالم کو تو کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا کہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پوری قوم میں تو ایک عبرت بن جائے, تماشا بن جاؤ. اور حساب تو سب کو اپنی اپنی قبروں میں دینا ہے. وہ نوجوان بچہ جس نے اپنے ماں باپ کو حج پڑھوایا, جب اس کے ماں باپ آئے تو سارے لوگ مبارکبادیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نیک بچہ تجھے عطا فرمایا جس نے تجھے دیار حرم کا دیدار کروا دیا ہے, دیار حرمین کا مسافر بنوا دیا ہے. یہاں تک کہ وہ نوجوان بچہ جب محلے میں برے لوگوں کی صحبت میں آ گیا, برے لوگوں کی, اور وہ صحبت کا اثر کیسا ہوا کہ دھیرے 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 وہ بچہ پہلے پان, ماوے, سگارے آگے بڑھ گیا اور چلے گیا ڈرنک میں, چلے گیا دارو میں. اور جب آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کو ہوش و حواس نہیں رہتی. اب وہی نوجوان بچہ دھیرے 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 کیسا ہو گیا جانتے ہیں؟ ہر گھر میں لوگ یہ کہنے لگے اللہ ایسی اللہ سے حفاظت ہے. کل تک جس نوجوان بچے کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ ہر گھر میں ایسا بیٹا دے, ہر ماں باپ کو ایسا بیٹا دے, آج انہی گھروں میں باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے, اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے. نوجوان بچہ دھیرے 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 شراب کا عادی بن گیا. اب اچھی نوکری بھی گئی کیونکہ جب آدمی دارو بن جاتا ہے تو اپ سیٹ, غیر حاضری, یہ سب اس کا روز مرہ کا ماحول بن گیا. دھیرے دھیرے نوکری بھی گئی. اب حالت کیا ہو گئی اس نوجوان کی جس نے کل اپنے ماں باپ کو حج پڑھوایا تھا, آج وہ نوجوان ایک چائے کا محتاج ہو گیا. اور ایک دن شراب کے نشے میں چور ہو کر ایک گندی نالی کے یہاں پڑا ہوا تھا. اور جب وہاں سے مسجد کے امام صاحب گزرے, اب یہاں امام کا جو کیریکٹر ہونا چاہیے, اور یہ بات آپ کو حضرت حسن بصری کی سیرت میں بھی ملے گی. خواجہ حسن بصری کی سیرت میں بھی پڑھو تو یہ بات ملے گی آپ کو. لیکن یہ میں نے دوسرے بزرگ کے حوالے سے پڑھا تو میں ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں. تو جب مسجد کے محلے کے امام نکلے, تو امام نے نکلنے کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان پہچان گئے. چند نوجوان نمازی کو بلایا کہ بیٹے اس کو اٹھا لو, میرے حجرے میں لے چلو. اور امام صاحب کے حجرے میں جب اس نوجوان کو لے کر پہنچے, امام صاحب نے سارے بچوں کو کہا تم چلے جاؤ. اس کو اچھے طریقے سے امام صاحب نے نہلایا, اس کی منہ کو صاف کیا, صاف ستھرا کر کے اس کو بٹھا دیا. اور جب ہوش آئے تو سوچنے لگا میں کہاں ہوں. امام صاحب نے بٹھایا, بیٹھ گئے. اور اب امام صاحب نے جو شاید 8-10 گھنٹے کا بیان اثر نہ کرتا, امام صاحب کی 2 نصیحت. اسی لیے علامہ مشتاق احمد نظامی نے یہ کہا تھا نا کہ طوفان نور لانے سے فائدہ ہے چشم, تو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے, تو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. تو
رو 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 کر بیان کر دینا کوئی کمال نہیں ہے. دل سے فیل ہونا چاہیے, دل سے احساس ہونا چاہیے. دل لاؤ. وہ نوجوان بیٹھ گیا ادب کے ساتھ, اور امام صاحب نے خالی اتنا کہا کہ بیٹے میں اسی مسجد میں ہوں, میں نے تیرا وہ رخ بھی دیکھا ہے جب تیرے لیے سب دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تیرے جیسی اولاد سب کو دے, اور آج تیری حالت میں دیکھ رہا ہوں. اے میرے بیٹے, کن لوگوں کی صحبت تم نے اختیار کر لی ہے, تجھے احساس تک بھی نہیں ہوتا کیا تیری حالت کیا ہوگی. اور امام صاحب نے جب اس کو گلے لگا کہ پیار محبت سے سمجھایا نا, وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں بہت شرمندہ تھا ہوں, بس اب آپ میرے حق میں دعا کریں. تھا دعا ہی نہیں کرنی مجھے, یہ تو اب تیرے پیچھے خوشی کی کرنی ہے. اور امام صاحب نے اس کے اوپر اتنا دھیان دیا نا کہ پھر ہر گھر میں دعا ہونے لگی کہ اللہ اس طرح دوسرے بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے. اللہ اس نوجوان کی طرح دوسروں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. یہ کب ہوتا ہے میرے بھائی؟ جب کوئی ذمہ دار یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری میں کچھ آتا ہے کچھ. لیکن جب ہم یہ بھول جاتے ہیں نا, تو یاد رکھیں معاشرے میں کوئی لاکھ محنت کرے وہ چینجنگ نہیں آ سکتی جب ہم خود تیار نہ ہو جائیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں کچھ باتوں پر غور و فکر کرنا ہے, اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس پر جب تک ہم غور و فکر نہیں کرتے ہیں, یاد رکھیے تب تک ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے دل میں پریورتن کیا. دل کو سدھارو, اور دل جب آپ کا سدھرے گا نا, میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ جن کا دل صاف ہوتا ہے نا, شاید یہاں بھی شاید بتا چکا ہوں تو مجھے یاد نہیں, لیکن ایک حکیم تھے, بڑے حکیم حضرت سید اصغر حسین بھی تھے. وہ ظاہری حکیم بھی تھے, روحانی حکیم بھی تھے, اور جن کی حکمت, جن کا یہ اللہ والوں تو چونکہ لقمان حکیم کی حکمت سے تعلق رکھا ہے. تو اب وہ جو حکیم صاحب تھے نا دہلی کے, وہ حکیم صاحب آنکھوں سے نابینا تھے, لیکن ان کو اللہ نے ایسا کمال دیا تھا, ایسا شرف دیا تھا کہ آدمی کی نبض پکڑتے تو بتا دیتے یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. آج 10 آپشن رکھتا ہے ڈاکٹر ہمارے سامنے, ماتھا دکھتا, یہ دکھتا ہے, وہ دکھتا ہے, تب میں ایک میں تو ہاں کرنا پڑے گا. اس کے حساب سے ہماری دوائیں تیار ہو جاتی. لیکن وہ لوگ ایسے تھے نا کہ نبض پکڑ دی بتا دیتے تھے یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. اب اس زمانے میں ایک بزرگ تھے سلسلے نقشبندیوں کے, حضرت خواجہ عبد المالک نقشبندی. وہ دیکھتے تھے یہ حکیم صاحب آنکھوں سے نابینا ہے, لیکن جب بھی کسی کا ہاتھ پکڑتے تو سب بتا دیتے. پھر حیرت کی بات تو یہ نا کہ جب وہ مطب میں بیٹھتے تھے, دوائی کھانے میں بیٹھتے تھے نا, تو جب کوئی دوائی لینے کے لیے آتا تھا نا تو وہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں فلاں الماری سے یہ دوائی لے لو, یہ دوائی لے لو. اب وہ آدمی وہ صحیح سے وہ شیشے لے کر آیا کہ نہیں آیا نا, وہ ہاتھ لگا کر بتا دیتے یہ شیشے نہیں ہے, دوسری شیشے لے لو, یہ تم رونگ لے کر آ گئے. تو خواجہ عبد المالک نقشبندی کہتے میرے دل میں خیال آیا, سننا مسلمانوں, میرے دل میں خیال آیا کہ ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے, ان کے دل کو دیکھنا ہے مجھے, ان کے دل کو دیکھوں گا میں. اور اللہ والے کہتے ہیں خواجہ عبد المالک نقشبندی یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں پر تو وہ اس وقت اپنے مطب میں دوائی خانے میں بیٹھ کر, بہت نابینا تھے, بیٹھ کے دوائیاں بنا رہے تھے, کچھ کٹ رہے تھے. تو فرماتے کہ میں بغیر آواز کی بالکل بلیوں کی طرح چپ چاپ جا کر بیٹھ گئے. فرماتے ہیں میں نے سلام بھی نہیں کیا, میں چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا, اور میں نے ان کے دل پہ نظر ڈالی کہ یہ بندہ اتنا کچھ کر لیتا ہے, جہاں سارے طبیب لا علاج قرار دیتے وہاں یہ کہتے کہ میں ہوں نا, آؤ میں علاج کر دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ ان کے دل کو دیکھوں, اور جب میں نے ان کے دل کے اوپر نظر ڈالی نا تب مجھے پتا چلا کہ ان کا دل اتنا صاف ستھرا ہے کہ دل کی آنکھوں سے ان کو سب کچھ نظر آتا ہے, دل کی آنکھوں سے ان کو سب کچھ نظر آتا ہے, بھلے آنکھوں سے نہ بھی نہ ہے. پھر فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ان کی روح پہ نظر ڈالو, ان کی روح پہ. جب اتنا سوچا نا تو دوائی بناتے بناتے کہتے مولانا صاحب دل تک رہنا, روح تک مت جانا, روح برداشت بھی نہیں کر پاؤ گے, میری روح برداشت بھی نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اسی لیے بات یاد رکھنا, معذرت کے ساتھ یہ بھی بات کہہ دیتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے دین نے فرمایا مستانوں کی صحبت میں کم بیٹھو. کم یعنی بالکل بیٹھنا ہی بند کر دو. مانو, ماننے سے انکار نہیں ہے, مستانوں کو ماننے کا حکم ہے, لیکن ان کی صحبتوں میں بیٹھو مت.
وہ کس حال میں ہوتا ہے؟ کس حال میں ہوتا ہے؟ بلکہ مفتی رفاقت حسین بابا علیہ رحمہ امین شریعت جن کو کہا جاتا ہے، آپ یہ فرما دیتے کہ مستان کے پاس بالکل مت بیٹھو، کیونکہ اگر اس کی حالت ایسی رہی نا جلال والی، اور اگر اس کی منہ سے یہ نکل گیا نا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو سارے ولی مل کر تجھے جنت میں نہیں پہنچے سکتے۔ ان کی کون سی حالت ہوگی؟ اور ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو سگریٹ پلا کے گپا ہے، ہم تماشا بنا کر آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دیکھیں جب دل صاف ستھرا ہوتا ہے نا، تو معاشرے میں سب سے اشد ضرورت ہے کہ اپنے دل کو پہلے صاف ستھرا کرو، اور یہ جب تک یہ پاک نہیں ہوگا نا، یہ لاکھ کوشش کر لیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور معاشرے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج جب ہم کہیں معاشرہ سدھارنے کی بات کرتے ہیں، بیچ میں ہمارے ویران میں کچا ماحول بنا تھا، غریبوں کا کھانا بند ہو گیا تھا، گوڑپ جس کو کہتے ہیں، بیچ میں بند ہو گیا تھا، بعد میں کچھ لوگوں کی ضد نے چالو کروایا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ سماج کے اگر مالدار آدمی ہیں، آپ قانون توڑ گے، چھوٹوں کو ہم بلائیں گے، ان کو ڈنڈت کریں گے، ان کو قسمیں کھلائیں گے، کہاں تک یہ درست؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات یاد رکھیں مولانا جاوید صاحب کی اور دوسرے آگے والا ہے وہ بھی، کہ اپنے اندر سب سے پہلے حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان سب نے جو کیبینٹ بنائی ہے، تو اس میں بڑے پریوار والوں کو چوائس نہیں کرتے تھے کہ بڑے پریوار والا لے لیں، ہم بڑے خاندان والا لے لیں، بہت بڑے نمازی کو لے لیں، قابلیت دیکھتے تھے ہم کو کس کو لینا ہے۔ اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں معذورت کے ساتھ، تو یہ نہ سمجھے کہ ہماری جماعت میں مولانا انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، میرا یہ حق بھی نہیں ہے، لیکن جو پورو جماعت کے لوگ ہوں گے نا، جماعت کے پورو لوگ، ان کو بھی یہ تو فیل کروانا چاہیے کہ پٹیل بدلتے رہیں گے، پٹیل بدلتے رہیں گے، کاروباری کمیٹی بدلتی رہیں گی، لیکن معاشرہ تو اپنا جائے، معاشرہ تو اپنا جائے۔ اور خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر یا ان کی آستان پر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں، خدا کے واسطے کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا نے اس بات میرے کو ذہن میں نہ لی ہوگی، میں خود ایک ذمہ دار ہوں، میں خود سمجھ سکتا ہوں۔ ہم اور آپ اس میں لڑتے ہیں، دیکھتے ہوئے کتنا چلاتے ہیں، یہ کیوں آپ سوچتے ہیں؟ جب تک اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ نے خدمت دیا، بالکل موقع دیا ہے، تو آپ بھی کوئی خدمت کرنے کا سفر کرو۔ یہ چیز آپ اپنے دماغ میں سے نکال دو۔ میری بات میں اس لیے کہ بری بھی لگے گی کچھ لوگوں کو، کیونکہ آپ خالی اپنے سوارتھ، اپنے نفس تک سوچتے ہیں، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی قوم کا کیا بھلا کرنا ہے، کیا فائدہ کرنا ہے۔ اپنی فطرت اچھی رکھو یار، اپنی فطرت۔ کل ایک معاملہ میرے پاس آیا، تو میرے اسٹاف بھی مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ سمادھن میں آپ مت پڑھو یار، ہم جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا کیسا کیا۔ مائک والے مسئلے میں کچھ علماء کے معاملات، تو مجھ سے میرا اسٹاف کہنے لگا کہ مولانا آپ اس معاملے میں مت پڑھو، حالانکہ لاسٹ میں معاملہ تو آیا میرے پاس، مجھ سے میرا اسٹاف کہنے لگا کہ یہ معاملے میں مولانا ہاتھ مت ڈالو، جانے تو اپنوں کو کیا ہے۔ میرا جواب ایک ہی تھا، تو پھر فرق کیا رہ جائے گا ان دنوں میں؟ کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر میں بھی ان لوگوں کی طرح نیگیٹو سوچنے لگوں گا تو مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا نہ کہے، ہم کسی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تم کام کرو گے نا تو دل کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو جائے گا۔ اور دل کو جب آرام ملتا ہے نا، تو بندہ قبر میں بھی جا کر یہ کہتا ہے نا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جینا بننے کی محب بننے چاہیے، اپنے سینے میں 4 بھاگ لے کر چلے۔ دل صاف ستھرا ہوگا تو سب کی محبت آئے گی، سب کی محبت کا رنگ لے کر جاؤ۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے اپنی کیبینٹ میں کن لوگوں کو لیا تھا جانتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ رسول پاک کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی اہم کام کرنا رہتا تو کس سے مشورہ کرتے تھے؟ ان لوگوں کو انہوں نے اپنی کیبینٹ میں لیا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر جب کوئی فیصلے کے لیے بیٹھتے تھے نا، تو پہلے پوچھتے تھے علی کہاں ہے؟
اور جب حضرت علی نہ ہوتے تو یہ فرماتے آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، علی محفل میں نہیں ہے کہ فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ تو امیر تو آپ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق اعظم امیر المومنین تھے، لیکن حضرت علی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ اور حضرت علی نے کبھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، مجھے خلیفہ بنانا چاہیے، نہیں۔ حضرت علی جانتے تھے کہ میرے اندر جو چیز اللہ کی طرف سے ہے، مجھے اسی چیز سے اپنے قوم کو فائدہ پہنچانا ہے، یہ چیز مسلمانوں اپنے اندر پیدا کر۔ توڑنے والی باتیں تو بہت لوگ کریں گے یار، تم جوڑنے والا کام شروع کرو نا، پھر دیکھو کہ کیا مزاج آتا ہے، کیا ماحول آتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ای وی ایم کا کمال ہے، یہ بی جے پی ہر جگہ آگے آ جاتی ہے، ارے تمہاری ہماری سوچ ہے، اس کی تھنکنگ دیکھیے کام کرنے کی۔ ایک ایک بندے کو جوابداری دیتے وہ لوگ، ایک ایک بندے کو، یہ 10 لوگوں کو لانا ہے، اور پھر تمہارے محلے کا کاؤنٹنگ کروائیں گے جب الیکشن ہوتا ہے، تم نے محنت کی یا نہیں۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ ای وی ایم یہ تمہارا ہمارا خیال ہے، لیکن جس تھنکنگ پہ وہ کام کرتے ہیں مسلمانوں، آج ہم بھی اپنے سماج و معاشرے کے لیے بہتر سوچیں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کے لیے بہتر کرنا ہے، اور بہتر کرنے کے لیے رکاوٹیں آئیں گی۔ حضرت قاسم علی کوثر علی کے عرس کے موقع پر آنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ان اللہ والوں نے ہماری زندگی میں کون سا انقلاب برپا کیا تھا، ان اللہ والوں نے ہمیں کون سی ایسی راہیں بتائی تھی کہ جن راہوں کی بنا پر ایک مسلمان غلط راہ سے نکل کر سیدھی راہ کا مسافر بن گیا۔ کیا آپ کی گوئی پورا میں آج بھی ایسے لوگ نہیں ملتے جو یہ کہتے کہ کل تک میں نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن ماں سغراؤں کی دعا، ماں سغرا کی دعاؤں کے صدقے میں بدل گیا، انقلاب آیا۔ لیکن نوجوان میں یہ انقلاب آنا ضروری ہے۔ قوم کا نوجوان جب ارادہ کرے گا تو گھر کے موبی کو سمجھا سکتا ہے۔ جب ہمارے ویران میں وہ نیم توڑا تو میں نے ہمارے آگے بن سکتا ہے، تو جواب جو تھا نا وہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے دوست نے یہ قانون توڑا ہے، آپ کے رشتہ دار نے توڑا ہے، کہ یہ جواب نہیں ہوتا نا، جواب نہیں ہوتا۔ یہ مولانا سے میں کہوں گا کبھی جواب نہ دیں۔ جب قانون لاؤ، بڑی برتن لانا ہے نا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو ایک جھوٹ ہو کر آنا پڑے، اور معاشرے کے کل رواج کو ختم کرو۔ جناب رسول پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں آئے کیونکہ آپ نے قریت کو ختم کیا، آپ نے بٹ بھڑیت کو ختم کیا، آپ نے قوم کے اندر کیسا انقلاب پیدا کیا، کیسا انقلاب پیدا کیا۔ اور کیا وجہ تھی کہ عرب میں غریب سے غریب آدمی یہ سوچتا تھا کہ میں مسلمان بن جاؤں، اور بن گئے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس وقت اسلام کی جب دعوت دی تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، مدینہ کے قریب میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان نے جب سنا، مدینہ کے اس نوجوان نے جب سنا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہ اچھے گھر میں رہنے والا تھا، کھاتا پیتے پریوار کا نوجوان بچہ، اور کھاتے پیتے پریوار میں عرب کی کمی نہیں رہتی، لیکن جو دل کی فطرت ہوتی ہے نا اچھائی کو ڈھونڈنے والی، وہ نظر نہیں آتی تو اس کو اپنے معاشرے میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، وہ نوجوان سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کیا سنا اس نے؟ محمد ہیں جو کہتے شراب نہ پی، محمد ہیں جو کہتے تاش نہ کھیلو، محمد ہیں جو کہتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، محمد ہے جو کہتے ہیں کہ آپس میں بھائی بہن نکاح نہ کریں، محمد ہے جو ہر برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ خوبیاں سن کے نوجوان پہنچ گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، گھر پہ آیا۔ تو اسلام کی فطرت میں بھی قدرت نے لچک دی، اس کو جتنا دباؤ گے اتنا پڑے گا، اتنا پڑے گا۔ تو وہ ایسا مسلمان بن گیا کہ دھیرے 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 اس کے اندر کچھ بڑی برتن آیا تھا۔ گھر والوں کو فیل ہونے لگا کہ یہ چیز تو مسلمانوں کی، اس میں کہاں سے آیا، لیکن اس نے ابھی تک گھر پہ یہ نہیں بتایا تھا کہ میں مسلمان بن چکا ہوں۔ نام تھا حدیث میں عبد العزا، اس نوجوان کا عبد العزا، لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور نے اس کا نام کر دیا عبداللہ۔ عبد العزا نام اچھا نہیں، آج ہمارے نام کے چکر میں اتنے گھومتے کہ مولا رحم کرے۔ ایک صاحب اپنے 2 بچے کو لے کر اور کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ شہزادوں کے، میرا نام عبد السلام ہے، اس کا نام انت السلام، اس کا نام ومنک السلام۔ کہا یہ کیسے نام؟ کہا نماز میں ہر امام صاحب مانگتے ہیں اللہ انت السلام ومنک السلام، تو ایک کا نام انت رکھ دیا، ایک کا نام ومنک رکھ دیا۔ مطلب معنی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو۔ منتشا لڑکیوں کا نام، جیسا تو چاہے، اس کا ترجمہ یہی ہوتا منتشا۔
نہیں سنتے آپ؟ تو عزو من تشاء، کیا مطلب؟ اللہ جس کو چاہے عزت، جیسے تو چاہے عزت ملے تو نام رکھو. تو یار میں تو کہتا ہوں کہ بزرگوں کی نسبت سے نام رکھنا، سمجھے، بھول مت جانا. اور کبھی کبھی اپنے باپ دادا کے اچھے نام ہو نا تو وہ بھی رکھو، تاکہ اولاد کو دیکھ کر پتا چلے کہ ابا کا نام عیسیٰ تھا، ابا کا نام عبد الرحمن تھا. اولادوں کے نام بھی رکھو باپ دادا کے نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کے اندر تو ایسی محبت تھی کہ ماں خاتون جنت کی 3 بیٹے 3 بیٹیاں. ماں خاتون جنت کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے. اور 3 بیٹوں کے نام کیا تھا؟ حسن، حسین، محسن. اور بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ تو اپنی بہنوں کے نام رکھے تھے. ماں زینب، ماں خاتون جنت ان کی بہنوں کے نام کیا تھے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم. انہوں نے اپنی بہنوں کے نام رکھ دیے یا اپنی بیٹیوں کے نام رکھ دیے زینب، رقیہ، ام کلثوم، تاکہ دنیا جب پوچھے نا ان کا نام رقیہ تو ماں خاتون جنت کی روح کہے کہ میری بہن کا بھی نام رقیہ. تو اچھے ناموں کی نسبت سے رکھو، اچھے نام. نئے نام کے چکر میں آج کے ذریعے سے نام ہوتے، اللہ رحم کرے. تو بہرحال وہ نوجوان آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دولت پہنچا دی اور وہ مسلمان ہو گئے. لیکن مسلمان ہونے کے بعد جب گھر والوں کو پتا چلا تو گھر والوں نے کہا کہ عبد العزیٰ اب تیرے لیے ہی راستہ، یا تو تم مسلمان بن کے رہے تو گھر چھوڑ، سب کچھ چھوڑ، یا پھر تو اسلام چھوڑ دے. وہ کہنے لگے سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن اسلام نہیں چھوڑ. عشق عشرت کی زندگی کو یہ قربان کر دیتے تھے. کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یار یہ سب کون سا انقلاب تھا، کون سا انقلاب تھا. اور سنو مسلمانوں کہ جب اس نوجوان سے گھر والوں نے یہ کہا، وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے کہنے لگا آپ جیسا چاہے میرے بارے میں فیصلہ کریں. تو چچا اتنا بڑا، کبھی کبھی کاکے بہت خطرناک ہوتے ہیں، سمجھے. ابھی حاجی صاحب تو مان بھی جائے لیکن کاکا نہیں مانتا. تو یہ کاکا اتنا بڑا خطرناک تھا کہ اس چاچا نے کہا کہ اس کے کپڑے بھی نکالو، اس کو ننگا کر کے نکالو. نوجوان بچہ ہے لیکن باہر نہ نکالا. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. بیٹا تو بیٹا ہے. تو ماں نے پیچھے سے اپنی ایک چادر دے دی، میرے بیٹے کو دے دی. انہوں نے چادر کے 2 ٹکڑے کروائے، ایک سے لنگی باندھ اور ایک اپنے سینے کے اوپر ڈالی. اور اسی حالت میں وہ نوجوان جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، نصیبات تو دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضور اس کے استقبال کے لیے کھڑے اور حضور نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ عبداللہ تو ذو بجادن ہو گیا، تو چادر والا ہو گیا. اور فرمانے لگے حضور اب تو اصحاب صفہ کے ساتھ میں رہنا. اور اصحاب صفہ کون تھے جانتے؟ وہ غریب صحابہ کرام جن کے خود کے گھر بار نہیں تھے، لیکن آقا کی بارگاہ میں جب کوئی آتا نا یا رسول اللہ دعوت کرنا چاہتے ہیں تو حضور یہ فرماتے کہ اصحاب صفہ کو لے کے جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت پہلے کس کو کھلانی ہے. یہاں اپنے خاندان والوں کو مانتا ہے، ماں کی کھائیں گے کون؟ ہمارے گھر والے جو کھائیں، ہمارے خاندان والے، کسی اور کہا کی نہیں ہے. یہ ہماری پوزیشن ہوتی ہے نیازوں میں، مانتاؤں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی حالت خراب تھی کہ ابو بکر صدیق کے پسینے سے نکلے تو ان کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. غرض مسئلہ پوچھنا نہیں تھا، مسئلہ تو میں بھی جانتا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ ابو بکر یہ کہتے کہ چل میرے ساتھ کھانا کھا لے. لیکن ابو بکر بھی مجھے نہ لے گئے. یہاں تک کہ عمر نکلے، عمر بھی مجھے اپنے ساتھ میں نہیں لے گئے. یہاں تک کہ وہ محبوب دعوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے باہر نکلے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو وہ تو رحمت عالم میں فرمانے لگے چل میرے ساتھ چل. حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے اپنے ساتھ میں لے گئے. اور پھر حضرت عائشہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی آپ کے لیے دودھ کا پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا ہوگی حضور مجھے دے دیں گے مجھے سکون مل جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کی جو 73 صاحب ان کو پڑھانا 73 صاحب. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل اندر سے جلنے لگا یار ایک ایک چمچ بھی پئیں گے تو بھی کچھ نہیں آئے گا، ایک ایک چمچ بھی اگر پئیں گے تو بھی کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. لیکن خیر حضور نے فرما دیا تو بلا لے. اور جب آئے سب تو حضور نے ابو ہریرہ کو پہلے نہیں کہا کہ تو پی، آزمائش بھی تھی ان کی، کہا ان کو دے دے. ایک ایک کر کے سب پی رہے تھے یہاں تک کہ جب بار بار رسول اللہ فرماتے پیو پیو. اب یہ حضور کے ہاتھ کی برکت تھی. جب ابو ہریرہ کو دیا، ابو ہریرہ کہتے کہ میں بھی پی کے تھک گیا. پھر آپ نے فرمایا پی ابو ہریرہ. تو کہتے کہ اب منہ مڑ گیا، نہیں یار اب نہیں. والا حضرت نقشہ کھینچتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ ایسا تھا وہ جامع جس سے 73 صحابہ کے منہ دودھ سے پھر گئے. منہ پھیرنے کا مطلب کیا؟ نہیں اب جگہ نہیں ہے، اب جگہ نہیں ہے. تو حضور کو تو یہ پسند تھا کہ حضور
حضور کی بارگاہ میں اگر اتنی بھی نیاز آ جائے تو رسول اللہ یہ کہتے تھے کہ پہلے حقداروں کی تلاش کرو. حقداروں کو بلایا جاتا تھا. ہم یہاں امیدواروں کو بلاتے ہیں, حقداروں کو نہیں بلاتے. ہماری تو امیدیں کس سے لگی ہے؟ ان کو ہم بلائیں گے. ادھر ان کی حالت دیکھو, اصحاب صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کروا دیا ہے, لیکن حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کا اعلان ہوا, جنگ تبوک کا اعلان ہوا, تو حضرت عبداللہ رسول بجادین یہ بھی تیار ہو گئے. کچھ تھا نہیں, کچھ بھی نہیں یاد تھے. پھر یہ صحابہ کا مزاج, اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. ہم لاکھوں ہو کر غلامی, لاکھوں ہو کر غلامی کرتے ہیں. وہ 313 تھے, میدان میں نکل گئے. یاد اٹھا کر دیکھ لیں. اور میں نہیں کہتا ہوں, بلکہ اسلام کا نیگیٹو پرچار کرنے والا جی نیوز والا بھی کہتا ہے. وہ سدھر چودھری بھی یہ کہتا ہے کہ وہ 313 کی تاریخ ایسی ہے مسلمانوں میں, اور ان کی بھی تاریخ ایسی ہے, اور کربلا والوں کی تاریخ بھی ایسی ہے, کوئی بھلا نہیں سکتا ہے. تو جناب عبداللہ رسول بجادین کچھ نہیں, ہاتھ میں چوب مل گئی, چوب لے لی. اور ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ مسجد میں بیٹھتے تھے نا تو زور زور سے چلاتے تھے, اللہ اللہ, زور زور سے چلاتے تھے حضرت عبداللہ رسول بجادین. تو عمر فاروق اعظم کو اچھا نہیں لگتا تھا. عمر فاروق اعظم ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے حضرت عمر فاروق اعظم, اے عبداللہ خاموش, مسجد اللہ کا گھر ہے. تو حضور فرماتے, اے عمر اس کو کچھ نہ کہو, یہ اپنے حال میں اور اللہ کو پسند آ رہا ہے. یعنی ان کے جذب پہ رسول اللہ نے شہادت عطا فرمائی. اب دیکھیں مسلمانوں, جب وہ گئے نا تو کمزور تھے, کمزور. حضور کو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رسول بجادین سکرات کی حالت. حضور نے اتنا سنا تو حضور دوڑتے ہوئے آ گئے اور حضور نے ان کا سر اپنی گود میں لیا. اب دیکھیں بسا اوقات آج کچھ لوگ صحابہ کی توہینیں کرتے ہیں, تو صحابہ کے درجات بھی تو ہیں نا, اس میں نہیں بولنا ہونا, اتنا ٹائم نہیں میرے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں لیا, اور وہ کتنے بڑے خوش نصیب تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور سر بھی حضور کی گود میں, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا, اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایک روایت کے مطابق عبداللہ ابن حضرت عمر ابن خطاب, ان دونوں کا نام ہے, کہ جب ان کی قبر تیار ہوئی نا تو حضور خود ان کی قبر میں اترے, حضور خود ان کی قبر میں اترے اور فرمانے لگے کہ اے مسلمانوں لاؤ اپنے بھائی کو نرم ہاتھوں سے مجھے دے. اور خود رسول اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. تو حضرت عمر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے, اے میرے اللہ, اے عبداللہ رسول بجادین, کاش آج تیری جگہ پر میں بن گیا ہوتا اور حضور مجھے اپنے ہاتھوں سے یوں قبر میں اتارا, کاش حضور مجھے یوں قبر میں اتارا. سچی محبت نوجوان عرب کی جب دیکھتے تھے, مسلمانوں جب کسی کا بھلا سوچو گے تو کچھ اچھا دین میں آئے گا. بس آخر ایک بات بتاتا ہوں, 12:30 بجے ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیے آپ جب کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو راستے اللہ کی طرف سے نکلیں گے. اب ہمارے جتنے بھی آگے والے پٹیل ہیں, مولانا صاحب ہیں, جو بھی, میں سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, رکاوٹیں آئے گی, تھوڑی تکلیفیں آئے گی, لیکن اور مت جا جھگڑ مت چاہیے. کہیں پر ہم کو پیار محبت سے بھی راستے نکالتے. کئی کچھ لوگوں کو اس وقت یہ بھی اہم اور وہم ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ ہے, لوگ کہتے ہیں جو بھی کرنا کر لو. پھر جماعت کو یہ لوگ ایک تماشا بنا دیتے ہیں. آج ہمارے تماشا بن گئی ہے. سوچ کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کچھ کہو تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. یہ لگتا ہے کہ مولانا مخالفت میں کیا مخالفت کریں گے, ہم آپ کے ہیں, نہیں آپ کے ساتھ پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, اور جو علم اللہ نے دیا اس کے ذریعے اگر ہم اپنی قوم کو اچھا نہ پہنچا سکیں تو ہمارے علم کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ابو بکر صدیق نے جو رسول اللہ سے لیا اگر امت کو نہ دیا ہوتا آج اسلام یہاں تک پہنچتا ہے. سب نے جو رسول اللہ سے لیا وہ دیا ہے قوم کو, ہم نے بھی کچھ لیا ہے مدرسوں میں جا کر.
اگر آج ہم اپنی قوم کو نہیں دیں گے, نہیں بتائیں گے, تو ہم کتمان علموں میں شامل ہو جائیں گے, علم چھپانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا. اور کوئی بھی چیز کرو مسلمانوں, پہلے اتنا سوچنا کہ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا ہے, اللہ نے تجھے مسلمان بنایا, ورنہ پھر بتانے والے بتاتے جائیں گے, سننے والے سنتے جائیں گے. اور ایک زمانہ آئے گا نا کہ جب جنازے کو کاندھا دو گے نا, تو اس جنازے میں سونے والا اگر تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوگا تو وہ جنازے میں سے یہ کہتا ہو جاتا ہے کہ اب رہے چین سے بے درد زمانے والے, اب رہے چین سے بے درد زمانے والے, سو گئے لوگوں کو خواب سے جگانے والے. سو گئے. اور سو جانے کا مطلب خالی یہی نہیں ہوتا کہ جنازہ گیا. کبھی کبھی آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اپنی قوم کا کچھ اچھا کرنا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب قوم میں اس کی قدر نہ ہو. اس لیے جو تمہارے اندر ہے, لائق ہے, بھلے وہ پھر ماضی میں ہو کہ حال میں ہو, کسی بھی پد میں ہو یا پد میں نہ ہو, وہ قدر کرو. اس وقت یہ مت سوچو جب یہ تو ماضی ہو گیا, اپنے ان کی ضرورت نہیں. نہیں, کب کس کی ضرورت ہے ہم نہیں جانتے, لیکن دانے سے دانہ ملتا ہے تو مضبوط تسبیح بنتی ہے. دانے سے دانہ ملتا ہے تو تسبیح بنتی ہے, لیکن دانے سے دانہ الگ کر دو تو وہی دانہ پیڑوں میں بھی آتا ہے, وہی دانہ کوڑا کرکٹ میں بھی ڈال دیا جاتا ہے. جب آپ اپنا دل صاف ستھرا کر لو گے تو راستے اللہ کی طرف سے بنیں گے. ایک آقا کو اس کے, ایک غلام کو اس کے آقا نے یہ کہا, 4 دینار دیے اور کہا کہ یہ لے جا اور فلاں چیز لے کر آ. غلام کو 4 دینار دیے اور کہا کہ فلاں چیز لے کر آ. جب وہ غلام بازار میں گیا تو اس نے بھیڑ دیکھی, بازار میں بھیڑ دیکھی, تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بھیڑ کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی حضرت شیخ منصور, حضرت شیخ منصور یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, یہ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک غریب آدمی کو لے کر, اور اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ کہتا لاؤ میں بھی سننے جاتا. چلا گیا بھیڑ میں سے نکل کر, وہاں گیا حضرت شیخ منصور قریب میں جا کر کھڑا ہو گیا. تو حضرت کی زبان سے نکلا ایک جملہ کہ کوئی ہے جو اس غریب آدمی کو 4 دینار دے دے تو میں اس کے لیے 4 دعا کر دوں گا, میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا, کوئی اس کی 4 دینار سے مدد کر دو. تو وہ بندہ غلام تھا, سوچنے لگا کہ یار 4 دینار تو میرے پاس ہے, لیکن اب کیا کروں, مدد کیسے کروں, لیکن پھر بھی کہا کہ 4 دعا کا تو موقع ملتا ہے, اور دعا مل جائے کہ اللہ کے ولی کی بہت بڑی بات ہے. اس نے 4 دینار دے دی. تو مجھے یوں لگتا ہے نا کہ حضرت نے اسی کے لیے کہا تھا, ورنہ یہ اللہ والے یار, یہ اللہ والے, ان کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ 4 دینار, تو 4 دینار اس بندے نے دے دیے. پھر حضرت نے کہا اب بتا 4 دعا تیرے لیے کیا کروں گے. اب دیکھیں وہ بندہ سب سے پہلے کہنے لگا, پہلے تو دعا یہ کرو حضرت میں غلام آزاد ہو جاؤں, میں غلام آزاد ہو جاؤں. تو آدمی پہلے اپنا سوچتا ہے, سوچنا چاہیے. چلو سوچا, لیکن خالی اپنا نہیں. اب حضرت نے پوچھا دوسری دعا, کہنے لگا میرا آقا ہے نا دارو بہت پیتا ہے, بہت اچھا ہے لیکن دارو بہت پیتا ہے, شراب بہت پیتا ہے, اس کے حق میں دعا کر دو کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. دوسرے کا بھلا تو سوچو مسلمان. بڑے پٹیل کیا کریں گے, وہ کیا اپنے گھر کا بھلا سوچیں گے؟ نہیں, سماج کی ذمہ داری لے کر بیٹھے. اسی لیے کبھی کبھی کچھ باتوں میں جب ہم سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ بولو تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام نہیں ہے, سماج کی ذمہ داروں کا کام ہے. وہ اپنے پد میں ہیں, میں اپنے پد پہ رہوں گا, لیکن میں ان کے معاملات میں جا کے انٹرفیئر کروں نا, یہ میرا پد مجھے شوبھا نہیں ہوتا. ہاں اگر بتانا ہے تو میں بتا سکتا ہوں, اور مشورے کرنے چاہیے. ہماری کمزوری یہی ہے کہ جب کچھ کرنا رہتا ہے تو ہم اچھے لوگوں کو نہیں بلاتے, تب ہمارا معاشرہ مضبوط نہیں بنتا. جو بھی ہے قوم میں, بار بار میں کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ چاہے وہ سماج کا سبھی ہو کہ نہ ہو, لیکن تم کو لگتا ہے کہ یہ آدمی اس نے ماضی میں بھی اچھا کام کیا تھا تو اس کو بلاؤ, ویلکم کرو, عزت دو. آپ محبت کے پل کے بچھاؤ گے نا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ماضی میں تو جن کے ساتھ تھا ان کے ساتھ میں رہے گا. لیکن اگر اس میں سے کوئی اس کو یہ کہے گا کہ نہیں تجھے مانیجر تو کہہ دے گا کہ بھائی ایک کام کرو, تمہارا اپنا ویوہار ختم کرو, مجھے تو قوم کا بھلا. وہ چیز پیدا ہو جائے, لیکن اس کے لیے ہم کو بھی اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا. وہ بندہ یہ کہنے لگا کہ میرے آقا کے بارے میں دعا کر دیجیے.
وہ دارو پیتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو یہ بھی دعا کر دیتا ہوں. اب تیسری دعا وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ جو 4 آپ کو دیے نا کہیں سے واپس مل جائے. انویسٹ کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ کہیں سے واپس مل جائے. تو حضرت مسکرانے لگے، کہنے لگے چلیے بھی دعا کرتا ہوں. پھر کہا چوتھی دعا مانگو. کہنے لگا حضرت چوتھی دعا تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور یہ سب کی، میرے آقا کی، سب کی اللہ مغفرت فرما دے. دیکھیں قوم کا بھلا سوچا اس نے، قوم کا بھلا سوچا، سب کا سوچا اس نے. کبھی ایسا نہیں کہ نوکری کرتے تو سیٹ کی پتھاری پھرا دے. ہمارے یہاں ویراول میں اکثر اسی میں برباد ہے. آج کئی کمپنیاں برباد ہوتی ہیں نا تو کمپنی کا مینجمنٹ خراب نہیں ہوتا ہے، مینجمنٹ کرنے والے خراب ہوتے ہیں. کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنا بھلا کرنے کے لیے، کیونکہ میں خود بیمار ہوں تو مجھے فون کر کے بولتے ہیں کبھی تو شاید ہو سکتا ہے بول دو آپ کے سامنے کچھ ایسے ہو بھی نہ بولے، میرا تو نقصان ہے جی، لیکن پتا نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب 300 روپئے بھاڑا لکھ دیں گے، برابر 10 روپئے میرے رکھ دیجیے. دھندے میں کیا کر سکتے منع بولو تو دھندا نہ ملے. یہ حالت بنا ہمارے لوگوں نے ماحول بنا دیا اسے. ہر جگہ سیٹ پکار دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، پھر بھی ہم غلط کریں گے. تو یہ کیا سیٹ کچھ برباد کرتے ہوں، یہ بربادی کبھی ہمیں بھی آگے نہیں آنے دیتی. محسوس کر لینا یہ چیز ہمیں بھی آگے نہیں آنے دیتی. آج بھی کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، نہیں بڑھ پاتے آگے، نہیں بڑھ پاتے. اور دوسروں کے مقابلے میں میرا دینا زیادہ ہے بھی نہیں اس معاملے میں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ لوگ لینے پر تیار ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہمارا خود کا ماحول نہیں کسی کو دھوکہ دینے کا، جب اپنا ہی دل صاف ستھرا ہوتا نا، تو اگر آپ کسی کے ساتھ میں چلیں گے اللہ ان کو بھی آپ کی برکت عطا فرمائے گا. یہ تو رب کا وعدہ ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم کو رب کی عطا پر بھروسہ نہیں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتے. میرے بھائی وہ بندہ یہ کہنے لگا کہ سب کی اللہ مغفرت فرما دے. اور جب وہ بندہ اپنے آقا کے پاس آئے نا تو آقا بھی انتظار کرتا تھا سامان لینے گیا ہے. اب وہ خالی آتا تھا تو آقا نے پوچھا وہ اللہ کے بندے اتنی دیر تک تھا کہاں؟ جب داروی آدمی ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کیا ہوئی کی پوزیشن. وہ بیچارہ ادب کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا. تو وہ کہنے لگا سامان نہیں لایا؟ کہنے لگا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگا میری بات سنیں گے پہلے. سچ بولنے میں راحت ہوتی ہے، تھوڑا سچ بولتا ہوں. کبھی کبھی کچھ غلطی ہوتی ہے، انسان ہی سے ہوتی ہے. ارے انسان کو مرکب میرے خطا ہونے سے، لیکن جب غلطی ہو جائے گا تو سچ بولنا بھی سیکھ لو. تھوڑا کہہ بھی دیا کرو کہ چلو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی ایسی غلطی. سماج معاشرے کے آپ ذمہ دار بن جاؤ نا. اگر آپ کو اپنی جماعت میں بلایا حاجی صاحب آپ نے یہ کیا، میری غلطی میں ایکسپٹ کرتا ہوں، دلوں میں محبت بڑھ جائے گی. لیکن وہاں آستین چڑھاؤ گے نا تو سماج کی بھی نظروں سے جاؤ گے نا، جس چیز کو پتہ چلے گا ان کی نظروں سے آستین چڑھانا بند کرو. اب وہاں پر جب حضرت نے پوچھا، اس آقا نے پوچھا اس سے، تو بندہ یہ کہنے لگا کہ بس حضرت شیخ منصور تھے راستے میں، اللہ کے ولی، اور وہ کسی غریب آدمی کے لیے آواز دے رہے تھے کہ اس کی 4 دینار سے مدد کر دو مدد کر دو. تو میں نے وہ 4 دینار وہاں دے دیے. تو آقا نے کہا کہ اچھا 4 دینار دے دیے. کہا 4 دعاؤں کے بدلے میں. تو دعائیں کون سی کروائی تھی؟ کہا ایک دعا تو یہ کہ پہلے میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں. اب اچھا تجھے آزاد ہونا ہے؟ اب آقا کیا کہتا ہے؟ جا میرا آزاد کر. ولی کی دعا ہو تو دارو نے بھی دل بدلے. اور میرے جیسا لاکھ رانا پڑے نا. ایک بات بتاؤں، میں مدینہ شریف میں تھا اور میرے ساتھ میں تو ہمارے ویراؤ کی عمر رسیدہ تھے. ایک گزر گیا تو ہمارے آپ کے شبیر صاحب کے والد صاحب عبد الغنی بھائی جاہی پیر والے، اور ایک ابھی حیات عبد الغنی بھائی پیار تھے. یہ دونوں عبد الغنی میرے ساتھ تھے. عبد الغنی کو بھی سنبھالنا ہے، دونوں عبد الغنی میرے ساتھ. اب وہ بات اپنی سگریٹ زیادہ پیتے تھے، میں بھڑک گیا. اور جب مدینہ شریف میں ہم لوگ صبح نکلے نا تو ان لوگوں کو اصل میں کیا عمر تھی نا، تو وہ 10 ریال میں ایک سگریٹ کا پاکٹ لیتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے ویراؤں میں 40 کے ملتا ہے تو 10 کا ملتا. اب ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہاں کے 10 ویراؤں کے 140 ہے. ان کو کون سمجھا. اب مجھے اتنا غصہ آیا مدینہ شریف میں کہ انہوں نے سگریٹ منہ میں ڈالی، وہ دونوں کرتے تھے. مجھے غصہ آ گیا، میں نے دونوں کے منہ میں سے سگریٹ لے اس کو مسل کے ان کے سامنے وہاں ڈسٹ بن پڑا تو اس میں ڈال دی.
اب میں ابھی کھڑا ہوں، یہ مدینہ شریف کی بات کرتا ہوں، آستان کے سامنے اتنے میں ایک عرب آیا، کہاں سے آیا مجھے معلوم نہیں، اس نے دونوں میں ایک سگریٹ ڈالی، چالو کر دی۔ اب وہ مجھے کہتے تھے تو لاکھ منع کر، ہمارا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ مدینہ شریف میرے سامنے کی بات ہے، لیکن جب کسی اللہ کے ولی کی دعا ہو جائے نا، 2 گھنٹہ ہم کو چلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، وہ اللہ کی ولی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نگاہ کرم ہو گئی نا، تو گوئن پورے کی سماج میں انشاءاللہ دعا کر کے جاتا ہوں، سماج میں اگر آپ سب ایک جھوٹ ہو کر چلیں گے نا تو دوسروں کے لیے آئیڈیل بنے گی انشاءاللہ، ایک مثال بنے گی۔ خاص نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اپنی سوچ کے حساب سے ہم جماعت کو کبھی کمزور نہ کریں، کبھی بھی کمزور نہ کریں، مضبوط کرو۔ میرے پاس کئی لوگ لے کر آتے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن میں نہیں، بھلے الیکشن کے ٹائم پہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بھی رہے، لیکن جب ہمارا کوئی پٹیل بن گئے تو ہمارا پٹیل ہے۔ میرا ویران میں جھگڑا سنی مطلب جماعت بھی اسی بات پر ہوا تھا، اسی بات پر، کیا لابیلا میں نے کہا کہ نہیں ہے، ابھی ہمارا سنی پٹیل ہو تو ہم جائیں گے، اب کیوں جماعتی پٹیل تو بنایا تھا قوم نے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم معاشرے میں قدم سے قدم ملا کر چلیں، کیونکہ جماعتیوں کے حساب سے وہ پٹیل نہیں بنا ہے، پوری قوم نے بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم یہ سنی جماعتی کے جھگڑوں کو جماعت میں نہ لائیں۔ اگر جماعت میں لے کر آ جائے گی یہ چیزیں تو جماعت نہیں چل پائے گی۔ میرا وہاں پر یہی معاملہ تھا کہ سماج کے معاملے میں ہم ایک جھوٹ ہو کر آواز اٹھائیں، مضبوط ہو کر آواز اٹھائیں، تبھی ہماری سماج مضبوط رہ سکے گی اور مضبوط کے ساتھ چل سکے گی۔ لیکن آج ہماری قوم میں جب یہ زہر پھیلا دیتے ہیں نا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ وقت بتا دیتا ہے۔ تو آخری جملہ یہ کہ اس بندے نے جب اپنے آقا سے کہا کہ 4 دعائیں کروائیے، پہلی دعا تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں، تو آقا نے کہا چل میں تیری غلامی سے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا کون سی کروائی؟ دوسری دعا کون سی کروائی؟ تو کہنے لگا کہ دوسری دعا تو آپ کے بارے میں کروائی، آپ تو یہ رات دن پیتے ہیں۔ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دعا کرتا کہ میرے مالک کو اللہ توبہ کی توفیق دے۔ تو مالک کہتا کہ اتنی محبت مجھ سے ہے، چل تو گواہ ہو جا، میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے سچی توبہ کر لیتا ہوں، تو گواہ ہو جا میں سچی توبہ کر لیتا ہوں، اب نہیں پیوں گا بند۔ تیسری دعا کہنے لگا وہ جو 4 دیے تھے نا حضرت کو، میں نے یہ کہا تھا کہ کہیں سے اللہ دلا دے، کہا کہ چل وہ مسئلہ میں ادھر حل کر دیتا ہوں، تم نے 4 دیے نا اللہ کے لیے، میں تجھے 400 اتنے 100 گنا میں 400 دیتا ہوں، یہ رکھ لے تو جا۔ چوتھی دعا کون سی کروائی؟ چوتھی دعا تو یہ کروائی تھی کہ اللہ آپ کی میری حضرت کی اور جو سب تھے سب کی اللہ مغفرت فرما دے، یہ میرا ہاتھ میں نہیں، صاحب کی دیا میرے ہاتھ میں نہیں۔ جیب سے آواز آئی بندے تیرے ہاتھ میں جو تھا تو نے کیا، میرے ہاتھ میں کر دیتا ہوں، تیرے ہاتھ میں جو تھا تو نے کر دیا اور جو میرے ہاتھ میں کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے پروان آ گیا کہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب تعالی من کل ذنب۔